بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو نماز کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلت سے مراد وہ فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے بدلے میں عطا کرتا ہے، اور نماز تو وہ فرض عبادت ہے کہ جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نماز افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں سے بہترین عبادت ہے۔ اور یہ کس طرح فضیلت حاصل ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ یہ نماز ہی تو ہے جو انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور آخر یہ نماز کس طرح برے کاموں سے بچاتی ہے، کس طرح بے حیائی سے بچاتی ہے؟ جب ایک بندہ اپنے معبود کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ بھی دن میں 5 مرتبہ، تو آخر وہ بندہ کس طرح اپنی زندگی گناہوں میں گزارے گا؟ کس طرح وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر حاضر ہوگا؟ وہ بندہ تو یہی چاہے گا کہ جب میں اپنے رب العالمین کے سامنے جاؤں، جب میں اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں، جب میں اپنے رازق سے سامنے جاؤں، تو سب سے پہلے میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤں۔ اور وہ بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے مقام کا اندازہ آپ لگائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بچاتی ہے، وہ برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور اس نماز کا سب سے بڑا مرتبہ نبی کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتے ہیں، اور وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے اوپر میں عمل کروں تو میں جنتی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس اعرابی کو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور فرض نماز کی پابندی کرو، اور فرض زکوٰۃ دو، اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ تو جب یہ بات اس اعرابی نے سنی تو اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ رسول اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو جب وہ اعرابی جانے لگا تو رسول اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس اعرابی کی طرف دیکھ لے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ نماز جو ہے وہ افضل العبادات ہے، تمام عبادتیں وہ قریب کرتی ہیں رب کے، مگر یہ نماز کتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس اعرابی کو دیکھے۔ وہ کیوں؟ اس نے فرض نماز کی جو مفہوم ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اسے پہچان لیا تھا۔ تو رسول اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کہنا ہی کافی ہے کہ اگر کسی کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس اعرابی کو دیکھ لے۔ اور کس طرح؟ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جستجو کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور رب اس کو سنتا ہے۔ اور رسول اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے۔ نماز میں یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم یہ تصور نہیں کر سکتے، تو وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس نمازی کا جس کا تصور یہ ہو، اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ نماز کس طرح بندے کو بے حیائیوں سے بھی بچاتی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ بندے کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ تو رسول اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ نماز انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ دنیا جو گناہوں سے لبریز ہے، یہ دنیا جو اپنے رب سے دور
دور کرتی ہے۔ یہ دنیا جو رب تعالی سے محبت کا رشتے کو توڑنے والی ہے، اس دنیا سے دور ہو جائیں۔ یہ لوگ جو دنیا میں آپ لوگوں کی واہ واہ کرتے ہیں، یہ 2 دن کا میلہ ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے، اور رب العالمین سے جو رابطہ ہے، سب سے بڑا جڑنے کا تعلق ہے، وہ صرف نماز ہے۔ اس نماز کے قریب آ جائیے، اس نماز کو پڑھنے لگیے، اس نماز سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پکا اور سچا نمازی بنائے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔